أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. امثال القرآن، اس سے متعلق ابھی مغرب کی نماز سے پہلے دو نشستیں تھیں. اس میں سے جو پہلی نشست تھی امثال القرآن کی کیا اہمیت ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی، اور اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے اس کو، اور حدیث رسول کی روشنی میں بھی یہ بات بتائی گئی آپ کو. دوسری نشست میں امثال القرآن کا کیا معنی ہے عربی زبان میں، المثل کا، اس کو مفصل بتایا گیا. ابھی اس نشست میں جو تیسری نشست ہے انشاءاللہ، قرآن مجید میں جو امثال القرآن ہیں اس سے مقصود کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کو قدیم علماء نے تفاسیر میں، جیسے قاضی ابن عطیہ ہیں، اور یعنی ابو اسحاق الثعلبی ہیں، اور ان سے قبل ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری ہیں رحمہم اللہ اجمعین. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر کوئی گوشہ فوت ہونے نہیں دیا، ہر جگہ پر آپ نے لکھا. اور ہمارے ماضی قریب کے علماء میں شیخ محمد امین الشنقیطی اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے اس پر بہت لکھا ہے اپنی اپنی تفاسیر میں. البتہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے امثال القرآن، یا حافظ جلال الدین السیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن میں مستقل ایک موضوع اسی سے متعلق ہے، امثال القرآن سے متعلق. ان سب اصحاب علم نے اس کی کئی ایک مقاصد، اغراض لکھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جو مثالیں بیان کی ہیں اس کے متعدد مقاصد ہیں. توحید کو، کفر کو بتانے کے لیے، نفاق اور ایمان کو بتانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے اس کلام کو کس پر یہ مؤثر ہوتا ہے، کس پر نہیں، اس کو اللہ نے مثالوں سے بیان کیا. حلال حرام کی وضاحت کے لیے اللہ نے مثالیں بیان کی. عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں متعدد. لیکن ان سب کے جو مقاصد ہیں اس کے متعدد مقاصد ہیں. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جسے ہم کہتے ہیں نا امثال القرآن، امثال القرآن میں کیا بات ہوتی ہے، ایک چیز جو کہ معقول، یعنی جو چیز عقل میں تو آتی ہے سمجھنے کے لیے، لیکن وہ چیز مشاہدات میں نہیں ہے، محسوسات میں سے نہیں ہے. مثلا ایک آدمی ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں آ سکتا اس کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز جسے انسان دیکھتا ہے، چھو سکتا ہے، اس کو رکھ کر کے ایک غیبی چیز کو اللہ سمجھاتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. یہ بھی ایک مقصود، مسئلے کو واضح کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں تقریب، بات واضح ہو، یعنی مفہوم بن جائے بات. ایک چیز غیبی ہے، ایک غیبی چیز کو، جو چیز مشاہدات میں آتی ہے، اس تناظر میں سمجھانا. ایک آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں اس آدمی کو رکھ کر کے جس کی شباہت ہم سب دیکھ چکے ہیں، ان کے جیسے ہیں وہ، جس کو کسی نے دیکھا نہیں. تو یہ ایک شکل آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں بہت ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. حور عین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں جو ایک مخلوق تیار کر رکھی ہے، ان کی صفات، ان کا حسن، یہ سب قرآن اور حدیث میں مذکور ہے. لیکن ایک غیبی چیز ہے وہ. اللہ نے کیا فرمایا كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. جو سیپی ہوتی ہے
اس کے اندر جو صدف ہوتا ہے نہیں، ایک تو صاف شفاف خوبصورت حسن، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، آسان نہیں، تو گویا کہ ایک غواص جو سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، بہت اندر جا کر کے وہ چیز لے آتا ہے، جس کی پہنچ ہر ایک شخص کی نہیں ہوتی ہے، اور کس قدر وہ چیز محفوظ ہوتی ہے، اور وہ کس قدر قیمتی چیز ہوتی ہے، اور کتنی صاف ستھرا معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اللہ نے کہا کہ حور عین کامثال لؤلؤ المکنون، کامثال اللؤلؤ المکنون۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ جیسے دیکھو اللہ نے سورۃ الطور میں بیان فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ کم سن چھوٹی عمر کے جو بچے ہوں گے وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، اہل جنت کے مرد ہو عورتیں ہوں، ان کے خادم چھوٹے بچے ہوں گے، وہ حسن میں صفائی میں کس طرح کے ہوں گے؟ وہ کأنہم لؤلؤ مکنون، وہی مثال دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ ایک طرح کے قریب کرنے کے لیے ایک چیز کو، جو چیز کی غیبی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم والوں کو جو سزائیں دیتے ہیں عیاذاً باللہ، ایک سزا ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہنم کی جو چنگاریاں ہوتی ہیں نا، چنگاری جیسے آگ جل رہی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑتی ہیں نہیں، اللہ نے کہا کہ جہنم کی آگ کی جو چھوٹی چھوٹی جو چنگاریاں ہوں گی وہ اتنی بڑی بڑی ہوں گی کہ جو ہے گویا کہ بڑا محل ہے، گویا کہ بڑا محل، کأنها ترمی بشرر کالقصر، ایک محل کی طرح ایک چنگاری، اللہ اکبر، اور وہ چنگاری کی بھی کئی ٹکڑے ہوں گے، کأنہ جمالات صفر، ایک زرد اونٹ یعنی ایک کالا اونٹ، بڑے بڑے اونٹ جو ہوتے ہیں، کہا کہ اس کا ایک چنگاری کا ایک ایک ٹکڑا ایسے بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ہوگا جسے انسان دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اونٹ فی نفسی بڑا جانور ہے، چنگاری کا ایک ٹکڑا اگر اتنا ہو تو اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں جہنم کی بات کو اللہ نے کیسے سمجھائے، کأنہ جمالات صفر۔ جہنم میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے الزقوم۔ کیا نام ہے؟ وہ جہنم کے بیچوں بیچ سے نکلتا ہے۔ وہ جہنم آگ ہے نا، جہنم میں ایک ہی طرح کا عذاب نہیں ہے صرف انگار کا، طرح طرح کے عذابات ہیں وہاں پہ، لیکن اس کا ایک بڑا عذاب انگار کا ہے، اسی لیے پوری جہنم ہی کو النار کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک درخت آگ کے بیچوں بیچ صحیح سالم رہ سکتا ہے کیا؟ عام طور پر نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے کہا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زقوم وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کے بیچوں بیچ سے نکلے گا۔ وہ اللہ نے اسے بھی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے کون ایمان نہیں لاتا۔ یہ درخت ہے وہ جہنم کے بیچ میں کیسے صحیح سالم باقی ہے؟ اللہ نے کہا کہ وہ اصل الجحیم، جہنم کے بالکل اصل سے نکلے گا وہ۔ اور اس درخت کے جو گوشے ہوتے نا، گوشے کأنہ رؤوس الشیاطین، شیطان بولنے کے ساتھ ہی ایک خوبصورت انسان تصور میں آتا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہے، اسے دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا الا ملک کریم، ان ھذا الا ملک کریم۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے ان خواتین نے کیا کہا؟ یہ تو ایک باعزت فرشتہ ہیں۔ کیوں کہا فرشتہ؟ ان کے حسن کو دیکھ کر کے فرشتے کا تصور آتا ہی ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایک خوبصورتی کا نام ہے۔ جب شیطان کا تصور آتا ہے تو شیطان کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن شیطان کا نام آتی ہے جو برا تصور ہے نا، اس کے دانت ایسے ہوں گے، اس کا سر ایسا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ طلعوها، اس درخت کے گوشے کیسے ہوں گے؟ کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیطانوں کے سر ہوں گے وہ۔ یہ بتانے کے لیے شیطان کو کسی نے دیکھا نہیں، شیطان کا سر کس کو نہیں دیکھا، لیکن شیطان بولنے کے ساتھ جو تصور انسان کے دل میں ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ اللہ نے کہا کہ جہنم کے جو اس درخت کے گوشے ہوں گے کأنہ رؤوس الشیاطین۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ مسئلے کو کیسے قریب لا کے پیش کیا جاتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید کی سناتا ہوں مثال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں نا، اس خرچ کو آپ برباد مت کرو۔ کیسے برباد مت کرو؟ کسی پر احسان جتا کر، کسی کو اذیت دے کر۔ مثلا کسی نے قرض لیا، آپ نے قرض دے دیا، کسی نے آپ سے مانگا، آپ نے دے دیا، اور کسی سے کہتے ہوں کہ بار بار مانگتے رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر نہ دیتے تو اچھا تھا۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے، یا آج بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نہیں، کوئی انسان بہت مضبوط ہے، بھلے ہی کسی زمانے میں اس نے ہمارے پاس بھیک مانگا تھا یا قرض لیا تھا، اور آج مضبوط ہے، اور وہ ایسے ہی چلا گیا، کل کے دن ہم سے لے کے گیا تھا، آج دیکھو کیسے جا رہا ہمارے سامنے۔ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے لیے زیب دیتا ہے، بندے کے لیے نہیں۔ یہ اللہ چاہے تو جب کس کو چاہے جو مقام دینا چاہے دے، لیکن اس طرح کے الفاظ سے ہم اپنے اس خرچ کو، اس تعاون کو برباد کر لیتے ہیں۔ اچھا، مجھے کیا سمجھانا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے خرچ کو، اپنے تعاون کو، اپنے انفاق کو کسی پہ احسان جتا کر، کسی کو اذیت دے کر کے آپ برباد مت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی کہ ایک صاف ستھرا پتھر ہے، جیسے ایک چٹان ہوتی ہے نہیں، یا صاف ستھرا پتھر ہے، ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہے، صاف ستھرا پتھر ہے، اس میں تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اب کیا بارش پڑنے کے بعد وہاں سے مطلب ایک فصل تیار ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ زور کی بارش پڑے گی تو وہ جو چٹے جو صاف ستھرا جو پتھر تھا، جو چٹان تھی، وہ بالکل صاف ہو جائے گی، مٹی کہاں چلے جائے گی نہیں پتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان اس منظر کو روزانہ دیکھتا ہے، اس کو کس اعتبار سے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ تمہارا جو تعاون ہے، تمہارا جو انفاق ہے، وہ ایسے ہی یوں ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ تم نے ایسی جگہ پر رکھا ہے اس چیز کو، پانی پڑنے کے بعد وہ یوں صاف ہو جائے گا، مطلب وہ اللہ کے پاس پہنچے گی نہیں، وہ چیز کوئی حیثیت نہیں اس کی، وہ زرخیز مٹی نہیں ہے کہ بارش پڑنے کے بعد اب تمہارے لیے ہریالی اور فصل تمہارے لیے تیار ہوگی، نہیں۔ دیکھیں کیسی مثال دی اللہ رب العالمین نے۔ یہ اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بیان کی ہیں، اس طرح کی باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک مسئلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب کر کے پیش فرما رہے ہیں کہ تاکہ بندوں کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اب قرآن مجید میں جتنی مثالیں ہیں، ہم وہ ساری مثالیں آپ کو بتا نہیں سکتے، میں آپ کو اس کے مقاصد بتا رہا ہوں کہ متعدد مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو رکھ کر کے اگر آپ پھر اچھے انداز میں تفسیر کو سامنے رکھ کے کسی استاد سے پڑھیں گے تو پھر باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک ایک مثال لے کے پڑھیں گے تو ہر دن ایک ایک ورک شاپ کرنا پڑے گا ایک ایک آیت کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ہر پہلو کو سمجھانا پڑے گا آپ کو۔ تو ایک تو یہ مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غیبیات میں سے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے جو موجودات ہیں، جو مشاہدے میں ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں، جسے ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مثالیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں تو بہت ہیں۔ ضرب اللہ اس میں یعنی سورۃ ابراہیم میں ایک درخت کی مثال دی اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اب اس منظر کو کون نہیں دیکھتا بتائیے؟ مضبوط درختوں کی مضبوطی جو اس کے تنوں میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے درخت بہت بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی قوت کو کون نہیں سمجھ سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے لیے اور شرک کے لیے درخت کے اس طرح کے مضبوط ہونے، اس کے کھوکھلے ہونے کو سامنے رکھ کے اللہ نے مثال دی۔ میں نے کہا نا کہ اس موضوع سے متعلق قرآن مجید کی متعدد مثالیں ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں ان میں ایک مقصود یہ بھی ہوتا ہے، ایک غرض یہ بھی ہے کہ
بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، بطور دلیل کے بات کو ثابت کرنے کے لیے، بات کو اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. یعنی اللہ نے مثال کیوں دی؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا دین حق ہے، ایسا ہو کے رہے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اس کے مطلب اللہ نے کیا فرمایا؟ کما بدأنا اول خلق نعید وعدنا علینا انا کنا فاعلین. یعنی انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا، ہم کو کیسا پیدا کرے گا. ہم انسان کو دیکھتے نہیں مرنے کے بعد. ایک آپ دیکھو یہاں کتنا سمجھ میں آتا نہیں معلوم، یہ جو مدینہ نبویہ کا جو قبرستان ہے البقیع، بقیع الغرقد البقیع، آپ دیکھو نا 5 وقتہ نمازوں میں بھی جنازے کی نمازیں ہوتی رہتی ہیں، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں بھی. اور بقیع میں کسی نہ کسی کی تدفین ہوتی رہتی ہے. ان کے پاس اس کا ایک اندازہ ہے کہ اتنے سال کے بعد کم و بیش 5 سال کے آس پاس میں پھر اسی قبر میں دوسرے کو مدفون کیا جاتا ہے، پھر 5 سال میں اس میں ایک اور کو مدفون کیا جاتا ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی یہ رسول اللہ کے زمانے سے، آج تو بہرحال قبرستان بہت بڑا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں جو قبرستان تھا اس سے کئی گنا بڑا ہوا ہے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ. مجھے بتانا کیا مقصود ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے مطلب جو ہے یعنی میرا جسم، میری ہڈیاں، میرا گوشت سب کچھ یہ ہو جائے گا، پھر کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. ہمارے آباء و اجداد وہ کیسے وہ تو مر کے زمانہ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. بطور مثال دی، کہا کہ كَمَا خَلَقْنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، كَمَا خَلَقْنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا نا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا نا، کس نے پیدا کیا تم کو؟ ماں باپ ایک عورت مرد کے ملاپ سے اس نطفے میں اتنی طاقت ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. کس نے اس میں اتنی طاقت، کس نے اس میں وہ قوت رکھی؟ کس نے پیدا کیا تم کو؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نطفے سے تم آنکھ ناک جسمانی اعتبار سے اتنے خوبصورت حسین چلنے پھرنے کے قابل، اور آج زبان لڑاتے ہو اور آج بات کرتے ہو، اللہ کی طاقت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا نا، ہم ویسے پیدا کریں گے. یعنی پہلے کی پیدائش کو، پہلے کی تخلیق کو رکھ کر کے بطور مثال رکھی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ دوبارہ پیدا کرے گا رب العالمین. اللہ نے فرمایا سورۃ یاسین میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. سبحان اللہ. اللہ نے ان آیات میں بھی یہی بات بیان فرمائی جس کا خلاصہ میں نے ابھی رکھا آپ کے سامنے. اس سورۃ یاسین کے اواخر کی آیت ہے، اس میں بھی یہی بات. انسان کو اللہ نے کہا کہ تمہاری جو پہلی تخلیق ہوئی ہے نا، جب تمہیں پیدا کیا نا اللہ نے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. پھر کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین. سبحان اللہ. یعنی تمہارا وجود ہی نہیں تھا، کیسے وجود بخشا گیا تم کو، اور آج کہتے کہ دوبارہ کس نے پیدا کیا، کون پیدا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا. الذی یبدأ الخلق، جس نے آغاز میں تمہیں پیدا کیا، وہو یعیدہ، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. بلکہ اللہ نے کہا کہ وہو اہون علیہ، دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت پہلے پیدا کرنے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی. سورۃ قاف میں دیکھو آپ، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اس کے بعد كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان سے ہم بارش نازل کرتے ہیں، ایک زمین جو خشک ہو چکی ہے، سوکھ چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے،
کام کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پانی نازل کر کے پھر زندہ کرتے ہیں, پھر وہ لہلہاتی ہے ہریالی سے, فصل سے, پھر وہ بالکل تر و تازہ ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا بالکل ویسے ہی ہم تم کو موت دیں گے اور دوبارہ زندہ کریں گے. کذالک الخروج, دوبارہ ایسے نکلیں گے تم, سبحان اللہ, قبروں سے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, تو مثالیں بیان کر کے رب العالمین حجت قائم کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مقصد ہے. بس ایک مثال ایسے نہ سمجھیں, ایک صلاحیت, ایک فن, ایک علم نہیں, ایک اٹل حقیقت ہے. یہ لوگوں کی طرف سے دی گئی مثالیں نہیں ہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ مقصد ہوا, دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور مثالیں صرف دو ہی نہیں ہیں, مثالیں بہت ہیں قرآن مجید میں. میں آپ کو خلاصہ کر کے سمجھا رہا ہوں. ایک تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی محبت پیدا کرانے کے لیے بھی مثال دیتے ہیں. کسی نیکی کی محبت کے لیے, کسی عمل کی محبت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے, اللہ کی اطاعت سے آدمی کو لگاؤ پیدا ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں ایک مزہ ملے اسے, اور اللہ کی نافرمانی میں ایک طرح سے اسے بیزار کی ہو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. وہ کتنا قبیح عمل ہے اس کو بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں. اس کی بھی متعدد مثالیں ہیں قرآن مجید میں. آپ مثال کے طور پر اس مثال کو سامنے رکھیے جس میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ایک انسان مر چکا ہے, اس کا کوئی گوشت کھاتا ہے کیا؟ بتائیے کتنی کراہت کرتا ہے انسان. فَكَرِهْتُمُوهُ کہا اللہ نے, کیونکہ فطرت میں داخل ہے. کوئی بھی انسان کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو, ایک انسان مرا ہوا ہے, اس کے گوشت کو کھا رہا ہے, اپنے بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے, سبحان اللہ, وہ یعنی کتنا حیوان ہوگا وہ. کوئی نہیں کرتا ایسا, شرابی بھی نہیں کرے گا ایسا کام. وہاں عقل آ جاتی ہے اس کو, شعور آ جاتا ہے اس کو کہ نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان جب غیبت کرتا ہے, کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے, اللہ نے کہا کہ یہ ویسا ہی معاملہ ہے, یہ ویسا ہی معاملہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز سے نفرت دلا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز سے محبت پیدا کرا رہے ہیں. کیسے؟ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے راستے میں جب 1 روپیہ کسی کو دیتے ہیں نا, 1 روپیہ تو 1 روپے کی بات کیجیے, میں 1000 کی 100 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1 روپیہ تو 1 روپیہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل. یعنی ایک دانہ جب زمین میں ڈالتے ہیں, آج کل جو شہر میں ہے نا اس کے لیے بھی مشکل نہیں ہے, وہ نیٹ پہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ جو ہے مطلب کیسے بویا جاتا ہے. بہت مشکل کام کا نہیں ہے کہ پہلے گاؤں کو جا کے دیکھیں. یعنی ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں, اس سے 7 بالیاں نکل کے آتے ہیں. کتنے؟ اور ہر بالی میں 100 دانے, پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر بالی میں پھر 100 دانے. یعنی وہ دانہ کتنے دانے ڈالا زمین میں؟ وہ ایک ڈالا, کتنے بالیاں نکلی؟ 7. ہر بالی میں کتنے دانے؟ 100. 700 یوں ہی ہلکی پھلکی جگہ میں. یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو تمہارا چھوٹا عمل ہے وہ دیکھو اس کی یہ شکل ہے. اللہ نے کیسے محبت پیدا کرائی. ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں نیکوں کی محبت پیدا فرما رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین ان مثالوں کے ذریعے سے برائیوں سے نفرت پیدا کرا رہے ہیں. جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اتنی مثالیں نہیں ہیں. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر بیان فرمایا سورۃ الاعراف میں, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. نسأل اللہ السلامہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں میری کر رہا ہوں, میری بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. یعنی شریعت کا علم سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی چیز معزز اور محترم نہیں ہے.
اس کا مجھے بھی اعتراف ہے، آپ کو بھی اعتراف ہے، یعنی کوئی عالم ہے اس کو بھی اعتراف ہے، جو نہیں ہے اس کو بھی اعتراف ہے، کیونکہ اللہ نے انبیاء کو جو بڑا مقام عطا کیا وہ علم کی وجہ سے، شریعت کے علم کی وجہ سے۔ لیکن انسان کبھی کسی بھی مقصد کے تحت اس علم کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کبھی دنیا کی وجہ سے، کبھی کسی اور کاموں کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھا، ہم نے وہاں دیکھتے ہیں، اور ہر مدرسے کے طلبہ محسوس کرتے ہیں، پہلی جماعت میں ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کئی ایک لوگ دھیرے دھیرے نکل جاتے ہیں مختلف مقاصد کے تحت، کبھی بیمار، کبھی جو ہے گھریلو مسائل، کبھی جو ہے کھانا پینا، کبھی آب و ہوا، کبھی کچھ، حتیٰ کہ کبھی 8 سال مکمل عالم بننے کے بعد بھی کبھی جو ہے کسی اور میدان کو انتخاب کر لیتے ہیں جو شریعت کا علم سے اس کا تعلق نہیں رہتا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ۔ یہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے محرومی ہوتی ہے، اللہ بچائے رکھے۔ اللہ نے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کو اس آدمی کا قصہ سنا دو جو آدمی کے اللہ نے اسے دین کا علم عطا کیا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ دنیا میں چلا گیا، دنیا میں گم ہو گیا۔ اس کے لیے مثال کس کی دی؟ اللہ نے کہا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ انسلاخ کس کو بولتے معلوم؟ انسلاخ، سانپ ہوتا نہیں، سانپ ایک مدت کے بعد سانپ کا اوپر کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، دیکھا آپ نے؟ دیکھا ہوگا آپ نے، کیسے نکلتا ہے؟ جیسے ہم کپڑا نکالتے ہیں ویسے نہیں، کیسے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ وقت لگتا ہے، 5 منٹ نہیں۔ آپ دیکھیں دوبارہ، میں نے سامنے سے نہیں دیکھا ہے، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، 5 منٹ کا تو ویڈیو نہیں تھا وہ۔ نہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہے، لیکن وقت بہت کم تو نہیں لگتا ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ اور وہ آسانی سے ایسے نہیں نکلتا، وہ دھیرے 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 پھر پوری طرح نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انسلاخ۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ان کو تھوڑے سے پیسے دکھنے سے وہ دین کا کام چھوڑ دیں گے، نہیں، دھیرے 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 نہیں لگے گا، غیر شعوری طور پر بہت دور نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر، دھیرے دھیرے، شعور نہیں ہوگا، نیک نیتی کے نام پر، دعوت کے نام پر، دین کے نام پر، ایسے ہوتے 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 پھر وہ بہت دور نکل جائیں گے، پھر شعور ہی نہیں رہے گا ان کو۔ انسلاخ، اللہ نے کیسی مثال دی دیکھیں آپ نے، شریعت کا علم آنے کے بعد بھی وہ کیسے دنیا میں گم ہوتے ہیں، اس کے لیے انسلاخ کی مثال دی اللہ نے، یعنی اس سانپ کے چمڑے کو نکلنے سے مثال۔ اللہ اکبر، فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے نفرت دلائی، دیکھیں اس چیز کو کیسے سامنے لا کر کے بتایا اس بات کو۔ ایک مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں یعنی ہمارے دلوں میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک طمع، ایک لالچ، بولتے نا کہ آپ ایسا کریں گے ہم آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی عبادت میں، نیکیوں میں، اطاعت میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ سارعو کے معنی یعنی خود بھی آگے بڑھنا اور دوسروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آگے بڑھنا، یعنی خود ہی آگے بڑھنا۔ ایسا نہیں کہ جیسے مثال کے دوڑ کا مسابقہ ہوتا ہے، اکیلا ایک آدمی بھاگے گا کیا؟ ان کے ساتھ اور بھی لوگ چاہیے نا۔ لیکن سارعو میں دونوں معنی آتے ہیں، یعنی کوئی ہو نہ ہو آپ کو تو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن کوئی آگے بڑھنے والے ہیں ان میں بھی آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، دونوں معنی اس کے اندر۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، یعنی اللہ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ کی جنت کی حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کی، زمین اور آسمان کی چوڑائی کتنی آدمی دیکھ رہا ہے نا۔ یہ کہ کسی سیاسی لیڈر کی بات ہے کیا؟ یہ دیں گے آپ کو، وہ دیں گے، اچھے دن، ایسا تو نہیں نا، یہ اللہ کی بات ہے، یہ مذاق نہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت۔ یہ تو اللہ نے جو اس قدر مثال دی ہے آسمان اور زمین کی چوڑائی کی، تاکہ ہمارے دلوں میں وہ خواہش پیدا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بھی مثالیں دی ہیں جس سے کسی چیز کی مذمت بیان کرنا مقصود ہو، برائی بیان کرنا مقصود ہو۔ جیسے
اللہ نے کہا نا سورۃ الجمعہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی ایک آدمی علم تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ علم اس کے لیے ویسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں رکھ دی گئی ہیں، وہ ڈھوکے لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب مثالیں اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ آدمی اس منظر کو سامنے رکھ کے نفرت کرے، اس کی برائی کو دیکھ کے سمجھے اور اسے دور بھاگے۔ یہ مقاصد ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے قرآنی مثالوں میں کہ اللہ رب العالمین یعنی مثالوں کے ذریعے سے نمونہ کون ہوگا، اچھے میں نمونہ کون ہوگا اور برائی میں نمونہ کون ہوگا۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم میں بیان فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين۔ اللہ رب العالمین نے نوح اور لوط علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں یہ دونوں کے دونوں مسلمان نہیں تھیں۔ فخانتاهما سے مراد دونوں مسلمان نہیں تھیں، دونوں دوسرے دین پر تھیں، کافر تھیں۔ اور ایک فرعون اس کی بیوی مومنہ اور مریم علیہ السلام مومنہ، فرعون کی بیوی مومنہ ہیں، وہ ایک کافر کی زوجیت میں رہتے ہوئے مومنہ ہیں۔ وہ اللہ کی شریعت جو اللہ کے رسول کو دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ایک مسلمان کافر میاں بیوی بن کے نہیں رہ سکتے، پچھلی شریعت میں تھا معاملہ یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کی مثالیں بیان کی خواتین کے طور پر کہ کون آپ کے لیے نمونہ ہیں بہتر طور پر، کون آپ کے لیے برائی میں نمونہ ہے۔ ایک برا کردار ہے، ایک اچھا کردار ہے، اس کو مثال کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر میں ایک بات یہ بھی ہے جسے حافظ جلال الدین السیوطی اور ان سے پہلے ابن القیم خاص کر رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں مثالیں اللہ نے اس لیے بھی بیان فرمائیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی خواب کی تعبیر بتلانے میں اس میں آسانی ہوتی ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون میں بیان فرمایا اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، یعنی خواب میں کوئی شخص جو درخت ہوتے نا بڑے بڑے لمبے اور وہ اندر سے پورے کھوکھلے ہوں، لمبے لمبے درخت ہوں، اندر سے پورے کھوکھلے ہو چکے ہوں، لمبے لمبے، کسی کام کے نہیں، یہاں سے دیکھے تو وہاں کا منظر نظر آئے گا اور بالکل کھوکھلے، مطلب نہ پکڑ میں کام آئیں گے کسی طور پر بھی نہیں، لیکن دکھنے میں بڑے بڑے لمبے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، منافقین ایسے کبھی گفتگو ایسے کریں گے لوگوں کا دل لگ جائے گا، ارے بھائی کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، کتنی اہم بات بتا رہے ہیں، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے، کوئی دم نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو ایسے بڑے درخت ہیں کھوکھلے ہیں جو نیچے پڑے ہوئے ہیں کٹ کے۔ ابن القیم نے کہا رحمہ اللہ خواب میں اس منظر کو دیکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا وعندهم قاصرات الطرف عین کأنهن بیض مکنون، یعنی شتر مرغ دیکھا آپ نے؟ شتر مرغ دیکھا ہے؟ دیکھیں اس کے بال بڑے ملائم رہتے ہیں، انعام کہا جاتا ہے اس کو، اس کے بال بڑے ملائم رہتے ہیں، اس کا جو انڈا ہوتا ہے وہ تھوڑا زرد رنگ کا ہوتا ہے، عام انڈوں کی طرح نہیں۔ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کتابی باتیں پڑھ کے، میں نے فوٹو میں دیکھی ہیں، امیجز میں، گوگل میں، تب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہایت خوبصورت اس کا انڈا رہتا ہے اور بہت چھپا کے رکھتا ہے اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حور عین کیسے ہوں گے کأنہن بیض مکنون، اس کے جمال کو بتانے کے لیے، زردی مائل ملاحت جسے کہتے ہیں، اس کی خوبصورتی بتانے کے لیے کأنہن بیض مکنون۔ تو بیض کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو، آپ دیکھ لیجئے امیجز میں ابھی درس کے بعد۔ تو ابن القیم نے کہا کہ کوئی بیض شتر مرغ کا انڈا دیکھتا ہے گویا کہ اس سے مراد خاتون عورت ہے خواب میں، پھر اس کی باتیں الگ الگ اور زائد ہوں گی۔ تو اس طرح کی متعدد مثالیں جیسے اللہ نے کہا نا سورۃ ابراہیم میں مثل الذین کفروا اعمالهم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم
کرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف، جو رماد ہوتی نہیں، مطلب جو آگ بجھ جانے کے بعد جو راکھ پھڑی ہوئی رہتی ہے، جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، جو عمل باطل عمل ہے، اگر کوئی شخص خواب میں وہ انگار کی وہ راکھ دیکھتا ہے تو گویا کہ اس کے عمل کے برباد ہونے کی علامت ہے وہ، کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ فالتو اعمال ہیں اس کے، یہ مقصود ہے، واللہ اعلم۔ ان مثالوں کے ذریعے سے اہل علم نے قیاس اور دیگر اصول فقہ کے قواعد بھی استخراج کیے ہیں۔ یہ کچھ مقاصد تھے، لیکن ایک تعارفی مجلس ہے، ایک ایک مثال کو پڑھ کے سمجھنے کی مجلس نہیں ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اس سے ملتی جلتی ہیں، وہ میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔